خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک ایسے تاریخی فیصلے پر بات کر رہے ہیں جس نے عدلیہ اور حکومت کے درمیان اختیارات کی جو جنگ ہے اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی، یہ 1996 کا مشہور الجہاد ٹرسٹ کیس ہے اور اس کا تعلق ججوں کی تقرری کے عمل سے ہے۔ اور اس پورے معاملے کا جو مرکز تھا وہ آئین میں استعمال ہونے والا صرف ایک لفظ تھا: مشاورت۔ بالکل، آئین کہتا ہے کہ صدر چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد ججوں کی تقرری کریں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس مشاورت کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک رسمی سی بات چیت ہے؟ ہاں، کہ بس ایک سجھاؤ دے دیا، مانا یا نہ مانا انتظامیہ کی مرضی؟ یا پھر اس کا وزن اس سے کہیں زیادہ ہے؟ مطلب یہ ایک ایسا سوال تھا جس پر پاکستان کی عدلیہ کا پورا مستقبل ایک طرح سے داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اور دیکھیں، یہ صرف قانونی زبان کی باریکی کا معاملہ نہیں تھا، یہ دراصل اس بنیادی سوال کا جواب تھا کہ ملک میں جج کون بنائے گا؟ سیاسی حکومت یا خود عدلیہ؟ بالکل، یعنی یہ بحث صرف ایک لفظ پر نہیں تھی بلکہ اس بات پر تھی کہ ججوں کو کون کنٹرول کرے گا، سیاسی انتظامیہ یا خود جج صاحبان؟ صحیح۔ اس فیصلے نے اسی طاقت کے توازن کا تعین کرنا تھا۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ عدالت کے سامنے دو بالکل مختلف موقف تھے۔ ایک طرف حکومت تھی اور دوسری طرف درخواست گزار جو عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو حکومت کا موقف کیا تھا؟ حکومتی موقف جو اس وقت کے اٹارنی جنرل نے پیش کیا وہ بہت سیدھا اور صاف تھا۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشاورت کا مطلب ہے کہ صدر سب سے رائے لیں گے، چیف جسٹس سے بھی، گورنر سے بھی، لیکن آخری فیصلہ صدر کا ہی ہوگا۔ یعنی چیف جسٹس کی رائے محض ایک مشورہ ہے، اس پر عمل کرنا لازم نہیں؟ بالکل، دوسرے لفظوں میں حکومت کہہ رہی تھی کہ باس تو انتظامیہ ہی ہیں اور حتمی اختیار اسی کے پاس رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر تو عدلیہ کی آزادی کا کیا بنے گا؟ جی، اگر تقرریاں حکومت کی مرضی سے ہونی ہے تو کوئی بھی حکومت اپنے پسندیدہ جج بھرتی کر سکتی ہے۔ یہی نقطہ درخواست گزاروں نے اٹھایا تھا۔ انہوں نے اس دلیل کو کیسے چیلنج کیا؟ انہوں نے اسی نقطے کو پکڑا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ مشاورت رسمی یا سطحی نہیں ہو سکتی، یہ بامانی، مؤثر اور اتفاق رائے پر مبنی ہونی چاہیے۔ اچھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ ایک امیدوار جج بننے کے قابل ہے یا نہیں، اس کی قانونی قابلیت، دیانتداری اور کردار کیسا ہے، یہ بات چیف جسٹس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ظاہر ہے۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان اور متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی رائے کو فوقیت ملنی چاہیے۔ ان کی رائے کو بغیر کسی ٹھوس اور معقول وجہ کے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک منٹ، تو عدالت نے صرف 1973 کے آئین کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ اس لفظ کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے تقسیم ہند سے بھی پیچھے گئے؟ بالکل، اور یہی اس کیس کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ عدالت نے اس لفظ کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے برِ صغیر کی پوری آئینی تاریخ کو کھنگال ڈالا۔ واو! اگر ہم پیچھے جائیں تو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جب ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی جی، تو مشاورت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تقرریاں براہ راست تاج برطانیہ کی مرضی سے ہوتی تھیں۔ اختیار مکمل طور پر انتظامیہ کے پاس تھا۔ تو یہ مشاورت کا لفظ نظام میں داخل کب اور کیسے ہوا؟ یہ آزادی کے بعد ہوا۔ جب بھارت میں آئین بن رہا تھا تو وہاں کی سپرو کمیٹی نے ایک بہت اہم سفارش کی۔ کیا سفارش تھی؟ انہوں نے کہا کہ ججوں کی تقرری کے لیے چیف جسٹس کی رضامندی یعنی کنکرنس لازمی ہونی چاہیے تاکہ سیاسی مداخلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ رضامندی مطلب اگر چیف جسٹس ہاں کہیں تو ہی تقرری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت مضبوط لفظ تھا۔ لیکن آئین میں تو رضامندی کی جگہ مشاورت کا لفظ شامل کیا گیا، تو ایک طرح سے آئین سازوں نے ایک مضبوط لفظ کو کمزور لفظ سے بدل دیا۔ اس کی کوئی وجہ تھی؟ جی، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ حتمی آئین میں رضامندی کی جگہ مشاورت کا لفظ ہی اپنایا گیا، اور یہی لفظ بعد میں پاکستان کے 1956، 1962 اور 1973 کے دساتیر کا حصہ بنا۔ اچھا۔ بھارت میں اس پر دہائیوں تک قانونی جنگ چلتی رہی۔ 1982 میں وہاں کی سپریم کورٹ نے ایس پی گپتا کیس میں فیصلہ دیا کہ انتظامیہ کو زیادہ اختیار حاصل ہے، یعنی حکومت کی بات کو زیادہ وزن دیا گیا۔ یعنی بھارت میں بھی یہی جنگ لڑی گئی اور شروع میں انتظامیہ کا پلڑا بھاری رہا۔ بالکل، لیکن پھر 1994 میں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ بھارتیہ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن کیس میں اپنے پرانے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اچھا۔
9 जजों के एक बड़े बेंच ने फैसला दिया कि जजों की तकर्रुरी के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को फ़ौक़ियत यानी प्राइमेसी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए ये ज़रूरी है। और पाकिस्तान की कहानी भी इससे मिलती जुलती नजर आती है। हमारे ज़राए बताते हैं कि 1973 के आइन के इब्तदाई मसूदे में सिफारिश यानी रिकमेंडेशन का लफ्ज़ तजवीज़ किया गया था। जी, जो मुशावरत से ज़्यादा वज़न रखता है। लेकिन हतमी आइन में उसे भी बदल दिया गया। जी, इससे ज़ाहिर होता है कि आइन बनाने वाले भी इस कशमकश से आगाह थे कि अदालती तकर्रुरियों में असल इख्तियार किसके पास होना चाहिए। सही। ये कोई नया मसला नहीं था, बल्कि ये तक़सीम हिंद के वक्त से वरसे में मिला हुआ एक आइनी सवाल था। तो अदालत के पास कानूनी तारीख तो थी, लेकिन पाकिस्तान के आइन में तो एक इस्लामी पहलू भी है। क्या इस मामले में इसका कोई किरदार था? ये इस फैसले का एक बहुत ही मुनफरिद और ताकतवर पहलू है। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ एक जमहूरिया नहीं, बल्कि एक इस्लामी जमहूरिया है। और करारदादे मकासिद जी, जो अब आइन के आर्टिकल 2A का हिस्सा है, वो अदलिया की मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत देती है। लिहाजा मुशावरत की तशरीह भी आइन की इसी इस्लामी रूह के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन क्या इस्लामी तारीख से मिसालें देना कानूनी तशरीह के लिए काफ़ी है? मतलब नाक़दीन ये कह सकते हैं कि ये एक जदीद आइन है और इसकी तशरीह 1400 साल पुरानी मिसालों से करना एक कमज़ोर दलील है। दी उसूल के तौर पर कायम किया। अच्छा। फैसले में बताया गया कि इस्लामी तारीख में काजी यानी जज का ओहदा किस कदर आज़ाद और खुद मुख्तार था। खुलफा खुद काजियों की अदालत में आम शहरियों की तरह पेश होते थे। वाह। एक मशहूर वाक़या हज़रत अली का भी बयान किया गया है। जब वो एक मुकदमे में पेश हुए तो काजी उनके एहतराम में खड़ा हो गया। हज़रत अली ने इस अमल को सख्त नापसंद किया। अच्छा। क्यों? उन्होंने फरमाया कि ये अदालत के वक़ार और गैर जानबदारी के खिलाफ है। ये तो बहुत ताकतवर मिसाल है। यानी खलीफे वक्त भी काजी के सामने जवाबदेह था और काजी को किसी किस्म की रियायत देने की इजाज़त नहीं थी। बिल्कुल। अदालत ने इससे ये उसूल अख्ज़ किया कि इस्लाम में अदलिया की आज़ादी कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि निज़ाम इंसाफ की बुनियाद है। सही। फिर अदालत ने कुरान पाक की सूरत आले इमरान की आयत 159 का हवाला दिया, जिसमें मामलात में मुशावरत का हुक्म दिया गया है। अच्छा। अदालत ने कहा कि जब अल्लाह ताला रियासती मामलात में मुशावरत का हुक्म दे रहा है, तो अदलिया जैसे हसास इदारे की तकर्रियों में ये मुशावरत सतही, रस्मी या गैर मौसर कैसे हो सकती है। इसे बामानी और नतीजा खेज होना चाहिए। तो अदालत के पास एक तरफ बरे-सग़ीर की कानूनी तारीख थी, दूसरी तरफ भारत की मिसाल और तीसरी तरफ इस्लामी उसूल। जब इन सब को इकट्ठा किया गया तो फिर इख्तियारात का तवाज़ुन किसके पलड़े में गया, इंतज़ामिया या अदलिया? फैसला वाज़ेह और दो टोक तौर पर अदलिया के हक में आया। अदालत ने न सिर्फ मुशावरत की तशरीह की, बल्कि जजों की तकर्री के पूरे निज़ाम का एक नया नक्शा बना दिया। अच्छा। आप इस फैसले के अहम नुकात को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, आइए उन पर बात करते हैं। पहला हिस्सा क्या था? पहला और सबसे अहम हिस्सा चीफ जस्टिस के किरदार को मरकजी हैसियत देना था। यानी अदालत ने कहा कि मुशावरत का मतलब मौसर, बामानी और इत्तिफाक़े राय पर मबनी होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय को फ़ौक़ियत हासिल होगी। और अगर सदर उनकी राय से इख्तिलाफ करें तो उन्हें इसकी ठोस और माकूल वजूहात कलमबंद करनी होंगी। बगैर वजह के चीफ जस्टिस की सिफारिश को रद्द नहीं किया जा सकता। वाह। बल्कि अदालत ने यहाँ तक कहा कि अगर चीफ जस्टिस किसी उम्मीदवार को नाअहल समझते हैं तो सदर का उसे मुकर्रर करना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तस्वर होगा। इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। यानी अब चीफ जस्टिस की राय सिर्फ एक मशवरा नहीं रही, बल्कि एक तरह से फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर गई। बिल्कुल। दूसरे हिस्से में क्या था? दूसरा हिस्सा निज़ाम में शफाफियत लाने और इसे मौसर बनाने से मुताल्लिक था। अदालत ने तकरीरों में ताख़ीर पर सख्त बरामी का इजहार किया। अच्छा। एक हुक्म यह दिया कि मुस्तकिल खाली असामियां 30 दिन के अंदर पुर की जाएं। इसके अलावा एडहॉक जजों की तकरीरी की हौसला शिकनी की गई और कहा गया कि जब तक मुस्तकिल असामियां खाली हैं, एडहॉक जज तैनात नहीं किए जा सकते। और सीनियरिटी के बारे में? इसी हिस्से में सीनियरिटी के उसूल को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए गौर किया जाना एक जायज़ तवक्को यानी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है।
یہ جائز توقع یا لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے. آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں یہ اس جج کا مطلق حق تو نہیں، لیکن ایک مضبوط امید ہے جسے انتظامیہ اپنی مرضی سے نظر انداز نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر؟ جیسے کسی ادارے میں سب سے تجربہ کار مینیجر یہ امید رکھنے میں حق بجانب ہے کہ سی ای او کی پوزیشن کے لیے پہلے اسے ہی دیکھا جائے گا. اگر اسے نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کی ٹھوس وجوہات بتانی ہوں گی. سمجھ گئی. یہ اصول سینیورٹی کو عزت دیتا ہے اور منمانی کو روکتا ہے. بالکل. بہت خوب. اور تیسرا بڑا حصہ کیا تھا؟ تیسرا حصہ ججوں کو انتظامی دباؤ سے بچانے کے لیے ایک فائر وال بنانے کے مترادف تھا. اچھا، وہ کیسے؟ اس میں 2 بہت بڑے فیصلے تھے. پہلا، عدالت نے قرار دیا کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اس کی رضامندی کے بغیر وفاقی شرعی عدالت میں تعینات کرنا آئین کے آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی ہے. یہ بہت بڑا قدم تھا، کیونکہ ماضی میں اس شقوں کو مبینہ طور پر ناپسندیدہ ججوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جی بالکل. اور دوسرا، عدالت نے واضح کیا کہ کسی جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلہ صرف عوامی مفاد میں ہو سکتا ہے، سزا کے طور پر نہیں. ایک منٹ، اس فیصلے میں امیدوار کی سیاسی وابستگی کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا تھا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا وکیل بھی جج بن سکتا ہے؟ یہ تو مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ تھا. عدالت نے کہا کہ صرف کسی سیاسی جماعت سے ماضی میں وابستگی بذات خود کسی امیدوار کو نااہل نہیں کرتی. اچھا. بشرطے کہ وہ شخص دیانتدار ہو، قانون کا گہرا علم رکھتا ہو اور سب سے اہم بات، چیف جسٹس نے اس کی سفارش کی ہو. یعنی سارا وزن چیف جسٹس کی سفارش پر ہے؟ جی. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر چیف جسٹس، جو عدلیہ کے سربراہ ہیں، کسی شخص کی قابلیت اور غیر جانبداری کی ضمانت دے رہے ہیں تو اس کی ماضی کی وابستگی کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس فیصلے نے صرف ایک لفظ کی تشریح نہیں کی، اس نے ایک طرح سے اختیارات کی جنگ کا فیصلہ کر دیا. جج بنانے کا اختیار انتظامیہ کی جیب سے نکال کر واپس عدلیہ کے ہاتھ میں دے دیا. بلا شبہ یہ فیصلہ صرف ایک عدالتی تشریح نہیں تھی، یہ عدلیہ کی آزادی کا اعلان جنگ تھا. اس نے پہلی بار تقرری کے عمل میں شفافیت، میرٹ اور ادارہ جاتی طریقہ کار کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کیا. اس نے انتظامیہ کے ثوابیدی اختیارات کو لگام ڈالی اور عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آواز یعنی چیف جسٹس کی رائے کو فیصلہ کو اہمیت دی. صحیح. اس فیصلے کا ڈی این اے آج بھی پاکستان کی سیاست اور عدلیہ کے ہر ٹکراؤ میں نظر آتا ہے. اس تمام بحث کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ. اس فیصلے کا بنیادی مقصد عدالتی تقرریوں کے عمل کو سیاسی اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے ادارہ جاتی بنانا تھا. جی. غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا قوانین اور عدالتی فیصلے، چاہے وہ کتنے ہی جامع اور واضح کیوں نہ ہوں، کسی ملک کی عدلیہ کو وقت کی سیاسی حقیقتوں اور دباؤ سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.